بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آئیے آج نیا باب شروع کرتے ہیں۔ باب الناسک وابن عرس۔ ناسک اس کی جمع ہے نساک، عابد و زاہد۔ وابن عرس کس کو کہا گیا ہے؟ یہاں پہ نیولے کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، حیوان کلفات یعنی نیولا۔ باب الناسک وابن عرس، ناسک، عابد و زاہد اور نیولے کا بیان، نیولے کا واقعہ۔ قال دبشلیم الملک لبیدب الفیلسوف، دبشلیم بادشاہ نے بیدبا فلسفی سے کہا، ٹھیک ہے، یہ کالا کا مقولہ ہے یہ۔ دبشلیم، قال دبشلیم الملک، دونوں کا اعراب ایک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ بدل مبدل منہ ہے، جو دبشلیم ہے وہی بادشاہ ہے، اور جو بادشاہ ہے وہی دبشلیم ہے۔ اسی طرح سے جو بیدبا ہے وہی فلسفی ہے، اور جو فلسفی ہے وہی بیدبا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دبشلیم بادشاہ نے بیدبا فلسفی سے کہا، کیا کہا؟ قد سمعت هذا المثل، میں نے اس مثال کو سن لیا۔ فضرب لی مثل الرجل العجلان فی امرہ من غیر رویت ولا نظر فی العواقب۔ فضرب لی، ضربہ لام صلہ کے ساتھ مثال بیان کرنا۔ فضرب لی مثل الرجل، پس تم مجھ سے اس آدمی کی مثال بیان کرو۔ العجلان، جو جلد باز ہوتا ہے۔ العجلان فعلان کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی مثل الرجل العجلان، اس بہت جلدی کرنے والے جلد باز آدمی کی مثال کو بیان کرو۔ کس چیز میں جلدی بازی کرنے والے؟ فی امرہ، اپنے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو تم مجھ سے اس آدمی کی مثال بیان کرو، العجلان فی امرہ، جو اپنے معاملے میں جلدی بازی سے کام لیتا ہے، من غیر رویتن، دیکھے بغیر، غور و فکر کیے بغیر، ولا نظر فی العواقب، اور انجام میں غور و فکر کیے بغیر۔ نظرہ فی صلہ کے ساتھ مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، نظرہ ینظر نظراً دیکھنا، نظرہ فی صلہ کے ساتھ غور و فکر کرنا۔ تو من غیر رویتن، بغیر دیکھے، ولا نظر فی العواقب، اور انجام میں غور و فکر کیے بغیر اپنے معاملے میں جو جلدی بازی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عاقبتن کی جمع ہے عواقب۔ قال الفیلسوف، فلسفی نے کہا، انہ من لم یکن فی امرہ متثبتا لم یزل نادما۔ انہ من، بے شک وہ شخص، لم یکن فی امرہ، جو اپنے معاملے میں نہ ہو، متثبتا، غور و فکر کرنے والا، تحقیق کرنے والا۔ تثبت فی الامر یا تثبت تثبتا، اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کرنا، غور و فکر سے کام لینا۔ تو انہ من، بے شک وہ شخص، لم یکن فی امرہ متثبتا، جو اپنے معاملے میں غور و فکر کرنے والا نہ ہو، لم یزل نادما، تو وہ شخص مسلسل نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ یہ جملہ شرطیہ ہے اور یہ اس کی جزا ہے۔ لم یزل نادما، لم یزل مسلسل، ہمیشہ، تو وہ ہمیشہ نادم اور شرمندہ رہتا ہے۔ وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مِنْ قَتْلِ ابْنِ عِرْسٍ، ٹھیک ہے۔ وَيَصِيرُ أَمْرُهُ، صار يصير سیرن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا۔ وَيَصِيرُ أَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ ہو جاتا ہے، إِلَى مَا، اس چیز کی طرف، صَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ، جس چیز کی طرف ناسک کا معاملہ ہو گیا تھا، من قتل ابن عرس، ابن عرس کو قتل کرنے کی وجہ سے، نیولے کو قتل کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مِنْ قَتْلِ ابْنِ عِرْسٍ، یعنی اس کا معاملہ ہو جائے گا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوچار ہوگا انہی معاملوں سے جس معاملے سے ناسک عابد و زاہد دوچار ہوا تھا ابن عرس کو قتل کر کے، ٹھیک ہے۔ وَيَصِيرُ أَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ ہو جائے گا اس چیز کی طرف، یعنی وہ انہی چیزوں سے دوچار ہوگا جس سے ناسک دوچار ہوا تھا۔ وَقَدْ كَانَ لَهُ وَدُودًا، وَدَّ يَوَدُّ وَدًّا، اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، چاہنا۔ ودود فعول کے وزن پر ہے، مطلب بہت زیادہ چاہنے والا۔
وقد کان لہو، اور وہ ابن عرس وہ نیولا اس کے لیے ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا، وہ ناسک عابد و زاہد اس نیولے کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ قال الملک کو بادشاہ نے کہا وکیف کان ذلک، اور یہ کیسے ہوا، اس کا واقعہ کیا ہے؟ قال الفیلسوف، فلسفی نے کہا زعموا، لوگوں کا کہنا ہے، لوگوں کا گمان ہے، ٹھیک ہے، زعم یزعم زعمن مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، یا اس کا ترجمہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ حکایت بیان کی جاتی ہے، قصہ بیان کیا جاتا ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان ناسکم من النساک، کہ ناسکوں میں سے، عابد و زاہدوں میں سے ایک عابد و زاہد، کان بارض جرجان، جو جرجان کا باشندہ تھا، ٹھیک ہے، کانا تھا، کہاں سے؟ بارض جرجان، سرزمین جرجان کا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناسکوں میں سے ایک ناسک جس کا تعلق سرزمین جرجان سے تھا، وکانت لہ امرأۃ جمیلۃ، اور اس کی ایک خوبصورت بیوی تھی، ٹھیک ہے، کانت کا اسم ہے یہ دونوں موصوف صفت مل کے، وکانت لہ امرأۃ جمیلۃ، اور اس ناسک کی ایک خوبصورت بیوی تھی، فمکث زمنا لم یرزقا ولدا، مکث یمکث مکثن اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، فمکث زمنا، پس وہ دونوں ایک زمانے تک ٹھہرے رہے، ایک زمانے تک ساتھ رہے، لم یرزقا ولدن، ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، یرزقا ولدن کوئی اولاد نہیں دی گئی، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی، فمکث زمانا لم یرزقا ولدن، ایک زمانے تک، مفہومی ترجمہ کریں گے تو ایک زمانے تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں ٹھہرے رہے ایک زمانے تک، لم یرزقا ولدن، ان دونوں کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، ثم حملت منہ بعد الایاس، ثم حملت منہ، پھر وہ عورت اس ناسک سے حاملہ ہوئی، حمل سے ہوئی، امید سے ہوئی، بعد الایاس، مایوسی کے بعد، الیاس الیاس والقنوط، ٹھیک ہے، مایوسی کے بعد، نا امیدی کے بعد، فسرت المرأۃ، تو عورت خوش ہو گئی، سر یسر سرن خوش کرنا، اسی لیے اس کو مجہول پڑھتے ہیں، فسرت المرأۃ، تو عورت خوش ہو گئی، وسر الناسک بذالک، اور ناسک بھی اس چیز سے خوش ہو گیا، ٹھیک ہے، وسر الناسک بذالک، اور ناسک بھی اس چیز سے خوش ہو گیا، فحمد اللہ تعالی، پس اس نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، حمد و ثنا کی، حمدہ یحمد حمدن، حمد و ثنا کرنا، تعریف کرنا، وسألہ ان یکون الحمل ذکرا، وسألہ، اور اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، سوال کیا، ٹھیک ہے، وسألہ، اور اس ناسک نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، یہ جو ضمیر ہے اس کو ادھر لوٹا دیں گے، کیا دعا کی؟ ان یکون الحمل ذکرا، کہ حمل مذکر ہو، یعنی جو پیٹ میں حمل ہے وہ مذکر ہو، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، یہ اس نے دعا کی، ٹھیک ہے، ان یکون الحمل ذکرا، کہ حمل مذکر ہو یعنی بیٹا پیدا ہو، وقال لزوجته، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ ابشری، تمہیں خوشخبری ہو، تم خوشخبری قبول کرو، ٹھیک ہے، ابشری، ابشری، تم خوشخبری قبول کرو، تمہیں خوشخبری ہو، فإنی ارجو، بے شک میں امید کرتا ہوں، ان یکون غلاما لنا، کہ ہمارے لیے بیٹا ہوگا، ہمارا بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، فإنی ارجو، کیونکہ میں امید کرتا ہوں، ان یکون، رجا یرجو اس کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، ان یکون غلاما، کہ وہ حمل مذکر ہوگا، لنا ہمارے لیے، فیہ جس میں منافع و قرۃ عین، منافع بہت سے فوائد ہوں گے، وقرۃ عین اور آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی، یعنی اس بیٹے میں بہت سے فوائد ہمیں اس کے ساتھ حاصل ہو جائیں گے، اور آنکھ کو ٹھنڈک بھی ملے گی اس کو دیکھ کر کے۔ وَأَخْتَارُ لَهُ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ، اختار اختار اختیار مطلب اختیار کرنا، چننا، اختار متکلم کا صیغہ ہے، وَأَخْتَارُ لَهُ، اور میں اس کے لیے اختیار کروں گا، چنوں گا، احسن الاسماء، ناموں میں سے بہترین نام، ٹھیک ہے، احسن اس میں تفضیل ہے، اور اسم کی جمع ہے یہ اسماء، احسن الاسماء،
ناموں میں سب سے بہترین نام، خوبصورت نام اس کے لیے منتخب فرماؤں گا۔ وَأُحْضِرُ لَهُ سَائِرَ الْأُدَبَاءِ، ادیب کی جمع ادبا، احضر یحضر احضار، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر کرنا، اور میں اس کے لیے تمام ادیبوں کو، تمام ادبا کو حاضر کروں گا۔ فقالت المرأة، تو عورت نے کہا، ما يحملك ایھا الرجل علی ان تتکلم بما لا تدری، ما يحملك، ما کون سی چیز ہے، يحملك جو تجھے ابھار رہی ہے، حملہ علی صلہ دیکھیے یہاں پہ آیا ہوا ہے، حملہ علی مطلب ہوتا ہے ابھارنا، اکسانا، ما يحملك وہ کون سی چیز ہے جو تجھے ابھار رہی ہے، یہاں پہ جو ما ہے یہ موصولہ ہے، نافیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کون سی چیز ہے جو تم کو ابھار رہی ہے، ایھا الرجل اے آدمی، اے شخص، علی ان اس بات پر کہ تتکلم تم بولو، تم بات کرو، بما لا تدری ایسی چیز جس کو تم نہیں جانتے ہو، درا یدری درایتن اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کرو، لا تدری جسے تم نہیں جانتے ہو، ایکون ام لا کہ کیا وہ ہوگا، ام لا یا نہیں، ٹھیک ہے، ایکون ام لا کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ومن فعل ذلک اور جس شخص نے بھی ایسا کیا ہے، یعنی خیالی پلاؤ جس نے بھی بنایا ہے، ومن فعل ذلک اور جس نے بھی ایسا کیا ہے، اصابہ تو اس کو لاحق ہوگا، ما اصاب الناسک الذی اراق علی رأسہ السمن والعسل، تو اس کو لاحق ہوگا، ما وہ اصاب الناسک جو ناسک کو لاحق ہوا تھا، جو ناسک کو پہنچا تھا، الذی اراق جس نے اڑیل لیا تھا، اراق یریق اراقتن اس کا مطلب ہوتا ہے اڑیلنا، الذی اراق جس نے اڑیل لیا تھا، علی رأسہ اپنے سر پر، السمن گھی کو، والعسل اور شہد کو، والعسل اور شہد کو، ٹھیک ہے، گھی اور شہد کو جس نے اپنے سر پر اڑیل لیا تھا، ڈال لیا تھا، وقال لہا وکیف کان ذلک اس ناسک نے اپنی بیوی سے کہا، وکیف کان ذلک اور یہ کیسے ہوا۔ یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آگے پڑھیں گے۔